اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جو اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دن عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی خاص عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جب بھی اپنے رب سے مانگو تو ہمیشہ خیر و برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس عمل، اس وظیفے کی برکت سے ایک تو آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا درود پاک ہے اور ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ جب آپ ان تینوں اعمال کو اکٹھا پڑھو گے تو یقین جانے کہ آپ کے وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ اب اس عمل کو آپ جمعۃ المبارک کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، یا وہاب، یا غنی، یا مغنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں۔ ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن ان 3 ناموں کو آپ نے پڑھنا اس طریقہ کار سے ہے کہ تینوں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا وہاب، یا غنی، یا مغنی۔ یہ ایک ہو گیا، یا وہاب، یا غنی، یا مغنی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں نام پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود پاک کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو اس کے بعد ایک اور بڑا مبارک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ عمل میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔
اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 عمل ہیں جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام، یا وہاب یا غنی یا مغنی، 100 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور 100 مرتبہ استغفار کی دعا۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے رزق کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے عاجزانہ انداز سے دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار مجھے صرف اپنا محتاج رکھنا، اے میرے مالک مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے نواز دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی 1-2 جمعہ نہیں پڑھنا، بلکہ کوشش کریں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ ہر جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جائے، تاکہ آپ اس عمل کے فضائل سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ اور جو میں نے آپ کو استغفار کا عمل بتلایا ہے، اس عمل کو آپ نے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ کوشش کریں کہ استغفار کی 1 تسبیح صبح پڑھ لی جائے اور 1 تسبیح رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی جائے، اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر کوشش کریں کہ روزانہ استغفار کی دعا کی 1 تسبیح ضرور پڑھ لی جائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ استغفار کا عمل اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ دنیا میں ہماری ہر حاجت پوری ہوگی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آخرت میں یہ عمل ہمارے لیے جنت کا سبب بنے گا۔ تو ایسے مبارک عمل کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔